اہل سنت و جماعت کا یہی نظریہ ہے، یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ساری امت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اور ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ اس پر آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ احادیث اور عقائد کی کتب سے صحیح بخاری کی 3671 نمبر حدیث ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کے صاحبزادے اور ان کی غیر فاطمی اولاد محمد بن حنفیہ نے عرض کیا، جی بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے، سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظریہ، جو عقیدہ اس حوالے سے اپنے صاحبزادے کو سکھایا، تو وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ۔ فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں۔ 3655 نمبر حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری سے ہی ہے۔ فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، ظاہری آیات مبارکہ میں، ہم صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کو سمجھتے تھے، پھر عمر فاروق کو سمجھتے تھے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ جو فضائل الصحابہ 49 نمبر پہ موجود ہے، جس میں آپ نے فرمایا، جس نے مجھے ابو بکر پر فضیلت دی، مولا علی کہہ رہے ہیں، جس نے مجھے ابو بکر سے افضل کہا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ اور اس روایت کے بارے میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عزیزی میں 383 پہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کتنا لازمی اور ضروری اور قطعی عقیدہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عقیدے کو نہ اپنانے والے کو کوڑے مارنے کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور تکمیل الایمان میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خطبات کے حوالے سے آپ نے تو کمال کے جملے لکھے ہیں، یا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ افضلیت شیخین یعنی سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ کے بعد افضلیت پر مولا علی کے اتنے خطبات ہیں کہ کسی کو دم مارنے کی ہمت نہیں ہے، اور جس کا یہ نظریہ ہے یہ بالکل حق نظریہ ہے اہل سنت و جماعت کا، اور یہ قطعی عقیدہ ہے۔ اور جب شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بحث کو شروع کرنے لگے تو آپ نے تو فرمایا کہ یہ افضلیت شیخین کا عقیدہ ایمانیات میں سے ہے، ایمانیات میں سے ہے۔ اب عقائد کی کتب کو آپ ملاحظہ فرمائیے، آپ کے سامنے عرض کر دوں، آپ فقہ اکبر دیکھ لیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس میں آپ نے اہل سنت کی علامات قرار دیا ہے افضلیت شیخین کو۔ رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر و عمر کو افضل سمجھنا یہ اہل سنت کی شناخت ہے، یہ علامت ہے۔ عقیدہ طحاویہ کو دیکھ لیں، افضلیت شیخین کی باتیں آپ کو نظریہ یہی ملے گا۔ اہل اعتقاد امام بہقی کی دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو یہی نظریہ ملے گا۔ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں آپ کو یہی نظریہ ملے گا۔ اور پھر عقیدہ اہل سنت کی وہ کتاب کہ جو دنیا اہل سنت کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد نصفیہ، اس میں واضح طور پہ یہ آپ ملاحظہ فرما لیں، لکھا ہوا ہے اہل سنت کی علامات میں سے ہے افضلیت الشیخین، شیخین کو افضل سمجھنا، حضرت ابو بکر و عمر کو افضل سمجھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ اور اسی طرح ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ نے یہی لکھا، اور مرام الکلام میں حضرت امام عبدالعزیز برہاروی علیہ رحمہ نے اسی کو لکھا۔ اللہ حضرت امام اہل السنہ آپ کہتے ہیں یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین، ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ یہی وہ نظریہ ہے، یہی وہ عقیدہ ہے جو ہر صدی میں آپ کو نظر آئے گا۔ ایک بار ایک بھائی سے بات ہوئی تو اس نے کہا جی نہیں یہ تو اپنے جذبات کی بات ہے۔ میں نے کہا جذبات کی بات نہیں ہے، جذبات کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، آپ کو تو علم ہی نہیں ہے کہ یہ عقیدہ کتنا ضروری ہے، یہ کتنا اہم ہے۔ امام عبدالعزیز برہاروی آپ نے شرح عقائد نصفیہ کی شرح نبراس میں لکھا ہے کہ یہی وہ عقیدہ ہے جس سے عام مسلمانوں کو ورگلا کر رافضیت کی طرف لے کر جایا جاتا ہے، یہی وہ عقیدہ ہے۔ اس لیے اہل سنت کی جو علامات ہیں، شناخت ہیں، انہی پر ہم کو رہنا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیے کہ یہ جو افضلیت شیخین کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا
نسب کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ کثرت ثواب کی بنیاد پر ہے۔ شیخ محقق نے اس کو واضح طور پہ جب یہ بحث شروع کی تو اس پہ آپ نے لکھا ہوا ہے، یہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، کثرت ثواب کی بنیاد پر ہے، نسب کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اگر نسب کی بنیاد پر افضلیت کا اہل سنت کے ہاں یہ درجہ بندی ہوتی تو پھر تو سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو افضل کہنا چاہیے۔ جو دوسرا گروہ ہے اہل سنت اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں تو وہ بھی ان کو افضل نہیں کہتے، اور پھر جناب عبداللہ کو افضل کہنا چاہیے، ان کو نہیں کہتے۔ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا افضل ہیں، انہی میں سے بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ افضل ہیں، اور ایک اور صاحب اٹھے ہیں لاہور سے وہ کہتے ہیں نہیں جناب ابو طالب سب سے افضل ہیں۔ تو جب آپ عقیدہ اہل سنت جو افضلیت شیخین کا ہے اس کو آپ چھوڑیں گے تو پھر آپ اسی طرح ہچکولے کھائیں گے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ اہل سنت کی علامات ہیں یہ، ان پہ ہم کو قائم رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔